آج 21 اگست 1998 27 ربیع الثانی 1419 ہجری بروز جمعۃ المبارک۔ خطبہ جمعہ سماعت فرمائیے مرکزی جامع مسجد اسلام آباد سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی خطیب اہل سنت کے ترجمہ قرآن و سنت کے پاسباں شیخ الاسلام صوت الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی آواز میں۔ نیت کا حامل ہے کہ تاریخ کی بدترین دہشت گردی، تاریخ کے اندر سب سے بڑا ظلم اور بربریت جو امریکہ نے کل 2 اسلامی ملکوں پر رات کے وقت شب خون مارا، رات کو ڈکیتی، رات کو چوری جو کرے شب خون مارنا اسے کہتے ہیں، رات کو شب خون مارا، اور جس کے نتیجے میں آج اسلام آباد میں تمام یورپی سفارت خانے بند ہیں۔ آج یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کینیڈا کے، امریکہ کے سارے سفارت خانے بند ہیں۔ چور جب چوری کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، شاید گھر والا جاگ پڑا ہو۔ ہم شیر تو ہیں لیکن سوئے ہوئے شیر ہیں۔ شیر جب تک جاگے نہیں، ایک شیر بھیڑ بکریوں کے ساتھ رکھا گیا بچپن سے، تو وہ بکریوں کی آوازیں نکالتا، بھیڑوں کی آوازیں نکالتا، بھیڑ بکریوں کی طرح حرکتیں کرتا۔ کسی نے کان میں کہا تو شیر ہے، شیروں والی حرکتیں ادائیں تیرے اندر نہیں۔ اس نے کہا میں تو بھیڑ ہوں، میں تو بکری ہوں، میں شیر کب ہوں؟ وہ مانتا نہیں تھا۔ اس نے جنگل کے شیر بھی دیکھے تھے لیکن اپنے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ ایک دن وہ دریا میں پانی پیتے ہوئے اپنے آپ کو اس نے دیکھ لیا، اسے پتہ چل گیا کہ میں تو شیر ہوں۔ پھر وہ شیروں والی صفات اس میں آ گئیں، اور پھر اس نے ایک جست لگائی تو چند بھیڑ بکریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ یہ مسلمان سوئے ہوئے شیر ایسا سویا ہوا ہے، اس سوئے ہوئے شیر پر آج دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے بڑا ظالم، اور جو ون پیرنٹ ہے، کلنٹن ون پیرنٹ ہے۔ ون پیرنٹ کا معنی اس کا باپ شناختی کارڈ میں نہیں ہے، اس کے باپ شناختی کارڈ میں خانہ خالی ہے، ماں کا ہے باپ کا نہیں ہے۔ آپ اس کو جو بھی کہہ دیں، ون پیرنٹ کہیں، یک طرفہ نسل کہیں، ان کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے۔ امریکیوں کے لیے، یورپ والوں کے لیے ون پیرنٹ تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے آپ کے لیے ون پیرنٹ، ایک نسل صرف ماں سے، باپ نامعلوم کس گلی کوچے کا ہے، ہمارے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ ہم ایک اسلامی اور ایک حمیت اور غیرت والے ہیں۔ تو آج اس شخص نے دنیا اسلام کے سارے مسلمانوں کو للکارا۔ اگر آج نواز شریف اور صدر رفیق تارڑ اور شاہ فہد اور اسلامی ملکوں کے ملیشیا اور انڈونیشیا اور پوری دنیا کے مسلمان بلا نام لیے ہوئے سارے اکٹھے نہیں ہوتے اس ظلم اور بربریت کے خلاف، اللہ تو معاف نہیں کرے گا لیکن تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ بھی انہیں معاف نہیں کرے گی۔ اگر تاریخ، اس لیے کہ تاریخ کا بدترین عمل جو رات دہرایا گیا، میں نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی، ان آیات کی ابھی تفسیر بھی کرنی ہے۔ یہ تو میرے مضمون کی تمہید تھی، ابتدائی بات تھی، آیات کی تفسیر تو ابھی عرض کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست تو ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں، تمہارے دوست کبھی بھی نہیں، آپس میں ہیں ایک دوسرے کے دوست۔ دوسری آیت میں فرمایا ایمان والو لا تتولوا قوما، ایسی قوم سے دوستیاں نہ لگاؤ، ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ گانٹو، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غصے ہوا ہے، وہ یہودی ہیں۔ اللہ کا غصہ کن پر آیا؟ یہود پر۔ قرآن سارے کا سارا، میرے پیارے نبی کی ساری حدیثیں اس پر شاہد ہیں کہ غضب والی قوم
غیر المغضوب، مغضوب جن پر غضب ہوا وہ یہود ہے۔ حضور پاک کے آخری جملے جب دنیا سے جا رہے تھے اور وہ رخصت ہونے کا وقت، یوں سمجھے ویسے تو نبی ہمارے عقیدے میں آج بھی زندہ ہے، نبی زندہ ہے، زندگی کی قسم بدل گئی۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بھی بچہ زندہ ہے، لیکن ماں کے پیٹ کی زندگی آج کسی کو پتہ نہیں کیسے زندہ تھے، میں کیسے، آپ کیسے ماں کے پیٹ میں، اور بچپن میں آئے زندگی وہ بھی تھی جب ماں کا دودھ پیتے تھے، اور وہ زندگی رسول اللہ کی زندگی تو سب سے اعلیٰ زندگی، لیکن اس دنیا سے جا رہے تھے۔ جو آخری بات وصیت پیارے نبی نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو عرب کے علاقوں سے، اسلام کے مراکز سے نکال دو، کبھی نہ رکھنا، نکال دو۔ یہ پیارے نبی نے فرمایا یہاں سے نکال دو، اور جب نکالنے کا وقت آیا تو انہیں چنانچہ خیبر سے، تمام علاقوں سے انہیں نکالا گیا، ایک ایک علاقے سے، اور کہا گیا کہ اب اس علاقے میں تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ لیکن ہماری آپ کی بدقسمتی، ہماری آپ کی آنکھوں نے دیکھا خلیج کی جنگ کے بعد امریکہ اپنی مکاری سے، اور اس ایسی مکاری سے، چالاکی سے جنگ مصنوعی مقرر کی جیسی کی، آج وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں ان سارے علاقوں میں قابض ہے، اور صرف قابض ہی نہیں، حرمین شریفین کے قریب اس کے طیارے ہیں، بحری جہاز کھڑے ہیں پورے عرب کے پورے علاقے میں، اور وہ پوری دنیا کے قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے، آپ کے چیزوں کے ریٹ وہ مقرر کرتے ہیں۔ اور تو چھوڑے ہماری آزادی، پتہ نہیں کیسی آزادی، ہم خوشی مناتے آزاد 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 ہوئے۔ آزادی کا عالم یہ ہے ہماری چیزوں کے ریٹ، ہمارے چیزوں کے ریٹ، ہمارے آنے والے افسران، بہت سارے عہدے وہ بھی امریکہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک ایسے شخص بھی تھے جو کمشنر تھے یا ڈی سی کوہاٹ کے علاقے کے، اس کو بش کمشنر کہتے تھے، وہ اسے بش کے ذریعے سے سفارش کرائی تھی، وہاں کمیشن لگ گئے، اللہ اکبر، اس کا نام ہی یہ تھا۔ تو ہمارے آپ کے فیصلے بھی وہاں سے ہوں، اور ہماری ساری باتیں، قرآن کہتا ہے کہ ان سے دوستی نہ لگاؤ، قرآن کہتا ہے وہ تمہارے دوست نہیں۔ اور یہ بھی سن لے، یہ ایک پاکستان نے غلطی کی، میں نہیں کہتا، ہر اخبار اٹھا کے دیکھیں، اداریہ لکھے، مرکز نے لکھے، نوائے وقت نے لکھے کہ صادق حویدہ ایک بندے کو کراچی سے پکڑا، اور میرا تو خیال دل کی بات ہے، آج نہیں کل نہیں، مہینے بعد کبھی یہ بات آئے گی، وہ خود صادق حویدہ امریکی ایجنٹ ہوگا، صادق حویدہ امریکی ایجنٹ ہوگا، اور یہاں بھی ایجنٹوں کے چیلوں سے کہا کہ پکڑو، اپنے چیلوں سے پکڑوایا، اور اسی سے سب کچھ کہلوایا۔ ارے اس سے کہلوانے کے بعد کہا کہ ہمیں یہ ترتیب تھی، اسامہ بن لادن نے کیا۔ یہ ساری امریکی فوجیں اور سارے کے سارے یہ سارے سفارتکار کیوں گئے؟ فیصلہ ہو چکا تھا کہ 2 اسلامی ملکوں پر ہم نے حملہ کرنا ہے۔ یہ تو اس کی آغاز ہے، ابھی وہ آپ کو آزما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اگر قومی غیرت مسلمانوں کی نہ غیرت جوش میں نہ آئی، مسلمان سوتے رہے، سارے سوتے رہے، اور اسی طرح بے غیرتی کا ثبوت ہم دیتے رہے، میں بھی، آپ بھی، ہمارے چھوٹے بھی، ہمارے بڑے بھی، ہمارے علماء بھی، ہمارے رہبر بھی، ہمارے سیاستدان بھی، ہم سب سوتے رہے اور غیرت کا ثبوت نہ دیا، تو پھر یہ ٹیسٹ کیس تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ایٹمی دھماکہ کیا، آپ کی بھی خیر نہیں ہے، آپ کی بھی خیر نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کیا دستخط لے لیں گے، وہ جو دستخط کے انتظار میں ہیں کہ آپ دستخط کریں، دستخط کر لیں، آئندہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، آئندہ حضور آپ سے پوچھ کر جو کچھ کریں گے، آئندہ ہماری توبہ ہے، ہماری نسلوں کی بھی توبہ ہے، ہمارے آنے والوں کی بھی توبہ ہے۔ یہ توبہ نامہ بھی دستخط، ایک توبہ نامہ ان کا تیار ہے، اس توبہ نامے کو PCT CTP جو بھی کہہ دیں، وہ ایک توبہ نامہ ہے، ٹھیک ٹھاک، اس توبہ نامہ بھی تیار ہے۔
وہ یہ ٹیسٹ کیس میں آپ سے بھی دستخط لیں گے، ہر ایک کو بے غیرت بنائیں گے، ہر ایک سے وہ اپنے بڑے بڑے فیصلے کروائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں راضی ہوں گے جب تک کہ کامل ان کے نہ بن جاؤ۔ وہ تو کہیں گے پورے ہماری کالونی بنا دو، بس یوں سمجھ لو کہ ہمارا ایک تھانے دار بیٹھا ہوا ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہو جو بھی آئے وہ صرف ہمارا تھانے دار ہوگا، بس جو ہم کہیں گے وہ کرے گا، جو ہم کریں گے وہ کرے گا۔ آزادی نہیں، آزادی تو آج طالبان نے لی، اسلام کی آزادی۔ آزادی کا پتہ نہیں معنی کیا لیتے ہیں، خوشیاں تو سب نے منائی، لیکن ہماری آزادی یہ منائی گئی کہ چراغ جلاؤ، پٹاخے چھوڑو۔ شیخ رشید صاحب منسٹر پٹاخے چھوڑتے، آگ کے گولے چھوڑو، پٹاخے چھوڑو، موٹر سائیکلوں کی سلنسریں نکالو، دھماکے کرو، یہ ہماری آزادی ہے۔ کلچر شو، پتہ نہیں کیا کیا شو بھی کرتے ہیں، یہ ہماری آزادی ہے۔ ارے آزادی کا یہ معنی کس نے دیا؟ اگر آزادی کا معنی نماز یہاں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، جمعہ یہاں بھی ہے، بھارت میں بھی ہے، عید کی نماز یہاں بھی ہے، بھارت میں بھی ہے، قربانی یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، چلو گائے کی نہیں کرنے دیتے، چھپ کے لوگ کرتے ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے، مدرسے یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، اذانیں یہاں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں۔ ارے آزادی کس چیز کی لی تھی؟ آزادی اس بات کی لی تھی کہ کافرانہ نظام کے بجائے ہم مسلمانوں والا نظام چلائیں گے۔ 50 سے 1 سال اوپر گزر گیا، سیاستدان اپنے گھر بھرتے، ہر کوئی گھر اپنا گھر بھرو، جو بھی آئے اپنا گھر بھرو۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا تم سیاستدانوں کے خلاف کیوں ہو بھائی؟ کہنے لگے یہ چور ہیں، وہ سیاستدان تھا۔ میں نے کہا آپ کے بھائی جو ہیں سیاست والے وہ چور نہیں ہیں؟ کہنے لگے ہیں تو میرے بھائی بھی چور۔ میں نے کہا پھر کیوں آپ لڑائی کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک چور کافی زمانے سے کھا رہا ہے، کچھ وہ جائے ہمارے چوروں کا بھی موقع آئے۔ وہ چور جائے تاکہ ہمارے چور بھی تو آئیں، ہم بھی کچھ کھائیں، یہ اکیلا کیوں کھاتا رہے؟ اور دیکھیں، یاد رکھیں، کفار آپ کے کبھی نہیں، کافر دوست نہیں، امریکہ دوست نہیں، یہ روسی دوست نہیں، یہ تمام یورپی یہ سارے آپ کے دوست نہیں، کافر آپ کا یہود و نصارہ دوست نہیں، نہ دوست بنے ہیں نہ دوست رہیں گے۔ یہ تو اسلام کے خلاف غدار ہے اور اسلام کے خلاف سازش ہے، اور اس کی وجہ بھی سنیں۔ وجہ یہ ہے جب سے اللہ نے کائنات بنائی 2 جنگیں آپس میں جاری ہیں۔ ذرا میرے جملے نوٹ کریں اچھی طرح۔ جب سے کائنات بنائی 2 جنگیں جاری ہیں، ایک حق اور ایک باطل۔ کیا جنگیں جاری ہیں؟ ایک حق اور ایک باطل۔ ارے جب حق آتا ہے تو باطل کے سامنے حق بھی ٹکراتا ہے۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر موسیٰ علیہ السلام، فرعون آیا، اتنا ظالم تھا کہ آرڈننس جاری کر دیا۔ آرڈننس نہیں ہوتے، ضیاء الحق بھی آرڈننس جاری کر دیتے تھے، فلانے بھی آرڈننس، یہ تارڑ صاحب بھی کرتے رہتے، سارے کرتے، فاروق خان لغاری بھی کرتے تھے، یہ نہیں کہ یہ نہیں کرتے۔ آرڈننس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آرڈننس جاری کر دیا، یہ حدود آرڈننس، قصاص آرڈننس، یہ قانون نہیں بنے ابھی صرف صدر کے دستخط سے 3 مہینے دھکے کے ساتھ چلاتے ہیں آرڈننس۔ تو یہ آرڈننس کا مطلب فرعون کے بھی ایک آرڈننس ہوتے تھے، ایک آرڈر جاری کر دیا کہ چھریاں پکڑو، بنی اسرائیل کے ہر بچے کو ذبح کر دو، جو نیا بچہ پیدا ہو جائے، جو نیا بچہ۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ قانون، ایک زبان سے قانون نکلا، چھریاں لے لی، جس پولیس والے کو جو گھر ملے، جس کا لڑکا پیدا ہو لڑکے کو ذبح کر کے ذبح، چھریوں سے قتل کر دو۔ یہ قرآن میں آتا ہے، قرآن مجید میں۔ آخر اللہ نے موسیٰ کو بچانا تھا، موسیٰ بچ گئے۔ بڑی لمبی کہانی، قصہ بڑا لمبا ہے۔ وقت آیا، فرعون باطل والا تھا، اللہ نے حق والے موسیٰ کو سامنے ٹکراؤ کے لیے بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، باطل سے ٹکرائے، اور ٹکرانے کے لیے
یاد رکھیے باطل کے پاس بڑے اسباب ہوتے ہیں. فرعون کا جب لشکر آیا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہوئے تھے، فرعون کا جب لشکر آیا تھا تو اس لشکر میں 6 لاکھ گھوڑ سوار تھے، گھوڑے سوار، کئی لاکھ گھوڑے سوار، 70,000 تو کالے گھوڑے تھے، کالے گھوڑے کا لشکر تھا. اتنے گھوڑے والے، تلواروں والے، نیزوں والے، اور اتنی تلواریں، اتنے نیزے، اتنی اور سب کچھ، ساری چیزیں موجود تھیں. اور اللہ نے بے جان سے کام لیا. موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی تھی، اس کو حکم دیا ہے موسیٰ اس لاٹھی کو دریا پہ مارو، بحر قلزم پہ. وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، لاٹھی ماری، دریا کے 12 راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کی پوری جماعت پار ہو گئی. کیا کام آیا؟ ایک لاٹھی کام آئی. اور فرعون نے جادوگروں کا تماشا، فرعون پیچھے غرق ہو گیا اور جادوگروں کا تماشا کرایا تو کئی ہزار سانپ بنا دیے تھے، کئی ہزار، 5، 10، 15، 20 ہزار سانپ اسٹیڈیم میں. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ڈال دی، سارے سانپوں کو کھا گئی، سارے سانپوں کو. وہ اللہ پاک نے حق اور باطل کا ٹکراؤ کیا تو سامان والوں کے سامان، اسباب والوں کے اسباب ایک طرف رہ گئے. اللہ سوکھی لاٹھیوں سے بھی کام لے لیا کرتا ہے، جب چاہتا ہے لیتا ہے. مسجد نبوی محمد الرسول اللہ کے روضے کے سامنے منبر نبوی پر امام مسجد نبوی شیخ علی حذیفی نے یکم ذی قعد کو، گزشتہ سال یکم ذی قعد کو خطبہ دیتے ہوئے کہا، اوے امریکہ والو، تمہیں اپنی ٹیکنالوجی پر ناز ہے. یہ ان کے خطبے کے لفظ ہیں، ٹیکنالوجی پر ناز ہے، اور ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کوئی چیز نہیں، اصل طاقت ایمان ہے. یہ مسجد نبوی کے امام نے کہا، اور کہا دلیل دنیا کی بڑی سپر طاقت روس کو صرف لاٹھیوں اور ڈنڈے والے افغانی فوج نے بھگا دیا تھا. افغانی فوج نے بھگا دیا تھا لاٹھی اور ڈنڈے سے. روس کی بڑی طاقت کو شکست دے دیا تھا. دنیا نے دیکھا کہ نہیں؟ آج امریکہ کو پتا ہے کہ روس کے بعد ایک میں اکیلا رہ گیا. میں بڑا شیطان، بزرگ شیطان، میں اکیلا ہوں. اور یہ بزرگ شیطان بھی وہ ہے، ابھی میں نے بتایا کہ 1 پیرنٹ، جس کا باپ ہے ہی نہیں، ماں ہے. کلنٹن کا باپ نہیں ہے، 1 پیرنٹ ہے، صرف ماں ہے اکیلی، اور یعنی باپ نہیں. ان کے نزدیک عیب بھی نہیں ہے کہ کوئی عیب کی بات ہو. نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، باپ ہو نہ ہو کوئی ضرورت نہیں ہے، بن باپ کے بھی جائز ہے. تو جیسے بن باپ والے کے کام ہوتے ہیں، کام بھی وہی آپ دیکھ رہے ہیں. اب تو یہ اس نے دیکھا کہ اب میرے مقابلے میں صرف اسلامی طاقتیں ہیں، اور اسلامی طاقتوں میں طالبان ہیں. طالبان اٹھے، اللہ کا قانون جاری کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. جہاں گئے اللہ کا قانون جاری کیا. ایران تو کہتا ہے کہ نہیں آتا کچھ نہیں. ارے ایران کا بھی اسلامی قانون دنیا نے دیکھا، وہ دیکھا انہوں نے کیا کچھ ظلم مظالم کیے. آپ افغانستان میں بھی جائیں اور دونوں جگہ جا کے دورے کریں، پھر دیکھیں، پتہ چلتا ہے یا اللہ کا قانون جاری ہے. ہر ایک گلی کوچے میں اللہ کا قانون جاری ہے. لوگ انہیں انتہا پسند کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ والا قانون جاری کیا ہے. ایک سے ملے. سوکھی روٹی کھانے والے آج وزیر وزراء، سوکھی روٹی 10 دن کی چائے میں بھگو کر کھانے والے، کئی دن گزارا کرنے والے، آج بھی ان کی تنخواہیں نہیں ہیں، کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. آج دیکھا امریکہ نے، یہ بڑی طاقت ہے. ادھر اسامہ بن لادن بھی آ گیا، جو پوری دنیا کو للکار رہا ہے کہ یہ کفار کی فوجیں مکے مدینے کے پاس سے نکل جائیں، اور اس کو صرف یہ مطالبہ کرتا ہے. بھائی مطالبہ کرنے کا تو حق زبان سے ہے، مطالبہ، بس یہ زبان سے مطالبہ کرتا ہے. کسی دہشت گردی میں کوئی ثبوت نہیں. یا تو ثبوت ہونا، جیسے ایران افغانستان میں ملوث تھا، اس کے ٹرک، اس کے اسلحے کے فوٹو آ گئے. اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ آواز ہے جی سفارتکار غائب ہیں. ارے اپنے ٹرک، اپنے اسلحہ، ان کے فوٹو دنیا دیکھے گی، اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا. اور ادھر انہوں نے کیا کیا؟
کہ امریکہ نے یہ ساری منصوبہ بندی کی اور منصوبہ بندی کر کے ان پر حملہ کرنا تھا، اور حملہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے 18 جہاز گوادر کے علاقے سے، خواہ بحری جہاز سے اڑے یا پاکستان کے بیس سے یا بہرحال اڑے وہاں سے 18 جہاز، اور انہوں نے پورے علاقے میں حملے کیے۔ حملہ کرنے میں حرکت الانصار کے مولوی محمد عبداللہ، محمد صدیق اور کئی حضرات، 2 ملتان کے، ایک فیصل آباد کے، 2 مانسیرہ کے، 5 شہیدوں کے نام تو آ چکے ہیں، آج شام تک یا صبح تک ان کے لاشیں بھی وجود بھی آ جائیں گے، انشاءاللہ آ جائیں گے، جنازے ہوں گے تو شاید یہی جنازے ہو جائیں ان کے جنازے، اور کئی شہید ہیں امریکی جارحیت کے وجہ سے شہید ہوئے۔ تو آج جو امریکہ جارحیت کر رہا ہے، دہشت گردی کی دنیا میں آدم سے لے کر آج تک بدترین مثال امریکہ کی ہے۔ ایک ملک میں کوئی آدمی امن لیتا ہے، دنیا کا قانون ہے، کسی ملک کے، ہر ملک کی آزادی اپنی جگہ ضروری، اس ملک کی آزادی نہیں ہے، جو چاہیں آپ کے مزاج میں آئے، چونکہ آپ کے بندے آپ نے پکڑنے، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے دہشت گرد جہاں ہوں گے وہاں یہ کریں گے، اور ہم بھی یہ بتانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہمارے حکمران خدا کرے جاگیں، خدا کرے سب کو ہوش آئے، دعا کرو آمین تو کہو نا، آمین کہو، حکمرانوں کو ہوش آئے۔ ارے حکمرانوں کو ہوش نہ آئے تو پاکستان کا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ایران امریکہ کے خلاف ہر فرد ایک ایٹم بم ہے، بولو ہر فرد ایک ایٹم بم بنے گا، اور امریکہ کا جنازہ نکلے گا، بولو جنازہ نکالو گے کہ نہیں؟ جنازہ نکالیں گے، جنازہ پڑھیں گے نہیں، امریکہ کا جنازہ پڑھیں گے نہیں، کہیں آپ کے امریکہ کا جنازہ پڑھنا بھی چاہیے، بھائی جنازہ پڑھیں گے نہیں، امریکہ کا جنازہ نکالیں گے، اور افغانستان سے نکلے گا، پاکستان سے نکلے گا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے ان سے سفارتی تجارتی تعلقات توڑ دیں، وہ ایک دن بھی نہیں جئیں گے، ایک دن بھی، مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ ورے دنیا سے کھا کھا کر آج بھی سعودی عرب کنٹریز اپنا پیسہ نکال لیں، سارا پیسہ نکال لیں تو سارے امریکہ اور ان کے بینک سارے مکھیاں ماریں گے، اور ادھر مکھیاں ملتی بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دوائیں چھڑک رکھی ہیں، مکھیاں ملتی بھی نہیں ہیں۔ ہمارے مکھیاں ملتی ہیں، ان کو مکھی بھی نہیں ملے گی، جو مکھی مارے بیچارے کہاں سے مکھی ماریں گے غریب؟ تو ان کا یہ حال ہوگا۔ آج بھی اگر یہ عرب اللہ انہیں توفیق دے، میں کہوں گا اپنے صدر محترم سے، باشرہ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، وزیر اعظم نمازی بھی ہیں، پکے مسلمان بھی ہیں، ہماری کابینہ کے لوگ بھی اکثر نمازی ہیں، راجہ ظفر الحق صاحب نمازی، جنرل مجید صاحب نمازی، بڑے نیک لوگ، اچھے بھی ہیں، اچھے پیارے لوگ، نیک لوگ بھی ہیں۔ میں ان سب سے کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہی لوگ آغاز کریں، پوری دنیا کے مسلمان سربراہوں کی ہنگامی میٹنگ بلا کر امریکہ کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کریں۔ بھئی منظور ہے کہ یہ بات نہیں؟ منقطع کرنے کا اعلان کریں، اور پھر اسلامی ملکوں سے کہیں کہ وہ نوٹس دیں کہ ابھی فوجیں جائیں، ابھی ہم بھوکے مریں گے۔ شاہ فیصل، سارے کہو اللہ کی کروڑوں رحمت نازل، آمین آمین کو، انہوں نے عرب کو کہا تھا، امریکہ کو، کہ ہم اپنا یہی ہتھیار استعمال کریں گے، کون سا؟ تیل کو، اور کہا تیل کے کنویں اگر نکل رہے ہیں ہم تیل کے کنووں کو آگ لگا کر ختم کر دیں گے، ہم اونٹنیوں کا دودھ پیئیں گے اور کھجور کے دانے کھائیں گے، خیمے کے اندر گزارا کریں گے، لیکن غلامی قبول نہیں کریں گے۔ شاہ فیصل کو امریکہ نے قتل کروا دیا تھا، پتا ہے امریکہ نے قتل کروا دیا، کیوں شہید ہوئے؟ اس لیے کہ وہ ایک آواز انہوں نے بلند کی تھی۔ آج بھی یہ ساری بات ہے تو امریکہ نے جو کچھ دہشت گردی کی، جو ظلم و بربریت کی، نہتے بے گناہ لوگوں کو مارا سوڈان میں اور افغانستان میں، یہ ان کی بات اکیلے نہیں ہے، میں سچ کہتا ہوں کہ باری پاکستان کی بھی کھڑی ہے، وہ کئی طرح سے مار سکتے ہیں، وہ آپ کو بے غیرت بنا کے ہم سے توبہ نامہ لکھوائیں، کچھ اور کریں، کچھ نہ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ کریں گے، لہذا ہم اور آپ سب نے مل کر ان کے خلاف کام کرنا ہے، اور کام کا آغاز آج سے شروع ہو جائے گا، یہ ہماری آغاز ہے۔ کیا شروع ہو جائے گا؟
نماز کے بعد یہاں سے مظاہرہ ہوگا، نماز کے بعد مظاہرہ ہوگا۔ بھائی ہر ایمان والا جس کو محمد سے محبت ہے، سبز گنبد سے، اور امریکہ اور ہر کافر سے نفرت ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ یہ ہاتھ والے مظاہرے میں سارے شرکت کریں گے، جو شرکت نہیں کرے گا وہ سبز گنبد کا بے وفا بنے گا۔ مرضی آپ کی، سبز گنبد کے بے وفا بنو تو تمہاری مرضی، شرکت سارے کرو گے۔ اور میرے تو کئی پروگرام ہیں، میں نے یہاں سے شرکت کر کے مری بھی جانا ہے، وہاں بھی یہی پروگرام، پھر ٹیکسلا بھی جانا ہے، مطلب ابھی بھی کسی پروگرام سے آ رہا ہوں، یعنی 11 بجے سے نکلا ہوں تو اس طریقے سے، لیکن علماء کرام آئیں گے، یہ سارا سلسلہ بھی چلے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو امریکہ نے یہ کام کیا ہے یہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کے اندر انہوں نے ان بھائیوں پر یہ ظلم کیا ہے، اور اس کے بعد آج اسی وجہ سے امریکہ، کینیڈا، یورپ، لندن، سارے اسلام آباد میں سارے سفارت خانوں پہ تالے پڑے ہوئے، سارے گھروں میں بھی کی بلی بن کے بیٹھے۔ ارے غیرت والے ہو تو دفتروں میں کیوں نہیں آئے؟ غیرت والے دفتروں میں کیوں نہیں آئے؟ ارے ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام والی لاٹھی کا ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری بے حقیر سی چیزوں کے مسبب الاسباب ہمارے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے غیب سے ہماری مدد کرے گا۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، یقیناً مدد کرے گا، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے کافروں سے دوستی نہ لگاؤ، ان کو دوست بناؤ گے تمہارا نام انہی میں لکھا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق تورات کے صفحے پڑھ رہے تھے، حضور پاک نے دیکھ لیا، کیوں پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ نالج کے لیے، نالج، جرنل نالج، معلومات، جرنل نالج کے لیے۔ حضور پاک کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا آپ دیکھتے نہیں حضور کے رنگ کیا ہے؟ دیکھا تو حضور کا رنگ سرخ ہے، فوراً کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے غصے، نبی کے غصے سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ حضور نے فرمایا عمر، قرآن کے بعد اور محمد کی حدیث کے بعد کہ دنیا آسمانی پہلی کتابوں کی اب ضرورت نہیں رہی، اب محمد کا دین آ گیا۔ اور فرمایا موسیٰ بھی آ جائیں، اے عمر آج موسیٰ بھی آ جائیں، ان کو بھی محمد کی غلامی کرنی پڑے گی تو اللہ نجات دے گا، محمد کی غلامی نہ کریں تو نجات نہیں ہوگی۔ تو آج محمد کی غلامی میں نجات ہے، یہی ہمارے سارے سربراہوں کے لیے بھی، یہی ہمارے صدر اور وزیر اعظم کے لیے بھی، یہی میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اور امریکہ کے ظالمانہ، غاصبانہ، شب خون مار ڈاکوانہ اور اس حملے کی صرف مذمت نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف مظاہرے بھی کریں گے، اور علماء فتویٰ بھی ان قریب جاری کریں گے کہ امریکیوں کا قتل کرنا روا ہے۔ یہ فتوے بھی جاری ہونے والے ہیں، ابھی فتوے بعض علماء مدار دے ہیں، شیخ عمر عبد الرحمن مصری نے دے دیا ہے جو مصر کی جیل میں ہے، انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے، بعض علماء نے اس کے دستخط کر دیے ہیں کہ امریکیوں کو کیوں، یہ ظالم قوم کی نشانی بن گئی، جو ظالم قوم ہے وہ اپنے گھر میں بند ہو جائے، وہ دنیا میں جا کر کیوں ظلم کرتے ہیں۔ جب یہ ظالم ظلم چھوڑیں، شرافت میں آئیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ بھی وہی رویہ کریں گے جو اخلاق، اصول، قانون ہے، قاعدہ ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ آج تو ان کا رویہ ظالمانہ ہے، اس ظالمانہ رویے کی وجہ سے یہ میں نے ساری بات کہی، قرارداد بھی پاس ہو گئی، ساری بات بھی ہو گئی، اب باقی باتیں انشاءاللہ، اور باقی باتیں دعاؤں کے لیے، بھائی یہ دعا تو سب دعائیں اکٹھے ہو جائیں گی، اب یہ اتنی دعاؤں کے لیے کہا، نماز جمعہ کے بعد پتہ نہیں، بعد سب حضرات سنتیں پڑھیں، اس کے بعد نماز کے بعد مظاہرہ شروع ہوگا، آغاز میں کرا دوں گا، اور آغاز کرانے کے بعد پھر میں مری جاؤں گا، اور باقی پھر علماء آ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فيا أيها الناس
إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، فإن العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد قضى لا يدري ما الله قاض به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع به. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن دنياه لآخرته، فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. وقال عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الأربعة وفي طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم كلهم في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في سيدنا معاوية رضي الله عنه: اللهم اجعله هاديا ومهديا واهد به. وصلى الله تعالى على جميع الصحابة والتابعين، خصوصا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بناته الأربعة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى سيد الشهداء حمزة، وعلى سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جميع المسلمين في سائر البلاد والأقطار. اللهم انصر عساكر المسلمين والمجاهدين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي السودان وفي كسوف وفي جميع الأماكن والبلاد على أعدائهم. اللهم اهلك اليهود، اللهم اهلك اليهود، اللهم اهلك أمريكان ومن والاهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. بھئی سوڈان کے نمائندے اگر موجود ہوں، افغانستان یا سوڈان کے کوئی نمائندے، تو نماز کے بعد دعا کے وقت سامنے آ جائیں محراب پر، تاکہ اجتماعی دعا میں ان کے کچھ کلمات بھی سن سکیں، سوڈان یا افغانستان کے ہوں. اور قنوت نازلہ بھی انشاءاللہ کل فجر کی نماز سے شروع ہو جائے گی، یعنی امریکہ کی تباہی اور بربادی، ہلاکت کی بد دعا
امریکہ کے جتنے حواری اور پٹھو ہیں ان سب کی ہلاکت اور مسلمانوں کی مدد، اور جس میں افغانستان، سوڈان، کوسوو اور فلسطین، کشمیر، سب کے لیے دعائیں نماز میں، فجر کی نماز میں دعائیں کی جائیں گی۔ کل سے انشاءاللہ ساری مساجد میں اعلان کر رہے ہیں۔ بھائی سوڈان کے نمائندے ہوں تو سلام پھیرتے اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں بھائی، اگر سوڈان کے مندوب کوئی سفارت خانے کے ساتھی ہوں تو بے شک آ جائیں. دعا بھی ہو رہی ہے، دعا سے پہلے ان سے کلمات سنیں. پھر مختصر عرض ہے کہ ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ سنتوں کے بعد ایک مظاہرہ ہوگا امریکہ کے ظالمانہ رویے اور شب خون اور ڈکیتی کے خلاف، جو اس نے بے گناہ شہریوں کو سوڈان میں اور افغانستان میں قتل کیا، بمباری کی ہے، اس کے خلاف ایک مظاہرہ ہوگا. اور یہ بھی گزارش کر دوں، ہمارے صدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب نے دونوں نے بیان اپنا دے دیا ہے کہ ہم امریکہ اور اسامہ میں کسی کے فریق نہیں بنتے. یہ بات تو اپنی جگہ اچھی ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی حق پر ہے، کوئی ناحق ہے. اگر حق پر کوئی ہے تو اس کا ساتھی بننا چاہیے. مظلوم کا ساتھ، حق کا ساتھ، بولو حق کا ساتھ، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. اسامہ بن لادن افغانستان، سوڈان جہاں اسلامی نظام کا روا شروع کیا ہے، وہ اہل حق ہیں، ان مظلوم ہیں، ان مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ رویہ جو ہے صدر مملکت، وزیر اعظم کا مشاورت ہوئی ڈیفنس کالج کے اندر، ان کو بتایا گیا تھا حملہ کریں گے. سعودیوں سے بھی مشورہ کیا، ان سے بھی. اس مشاورت کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم فریق نہیں بنتے، ہم کہتے ہیں جو حق ہے اس کا ساتھی بنے. ظالم کے خلاف کچھ نہ کریں تو آواز بلند کریں، اور کچھ نہ کریں، ہاتھ نہ اٹھائیں، لڑائی نہ کریں، کچھ نہ کریں، گولی نہ چلائیں. اتنا تو کریں، کہیں کہ ظالم ہے ظالم. ہم بھی کہتے ہیں تو ظالم. بھئی امریکہ ظالم ہے کہ نہیں؟ سارے بولو امریکہ، امریکہ. اور اللہ امریکہ کو کہو ہلاک کرے، اللہ امریکہ کو برباد کرے، امریکہ کو اللہ پاک برباد کرے، ہلاک کرے، روس کی طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے. ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ اگر بھارت کی حکومت، ہندوستان کی اور وہ امریکہ کی دونوں حکومتیں ٹکڑے ہو جائیں تو ہماری بڑا فائدہ. طالبان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ربانی حکومت نے ہندوستان کو دعوت دی کہ طالبان تمہارے خلاف ہوں گے، ان پر حملہ کرو. اور طالبان ایک بات کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اس کے خلاف نہیں کر سکتے، نمک خواری کے. پاکستان کا نمک کھایا ہے، ہم پاکستان کے وفادار بنیں گے ہندوستان کے لیے. تو طالبان تو ہمارے ساتھی ہیں.
ہمارے ساتھی ہیں جو ان کے خلاف ہے وہ حکومت کے خلاف، بہرحال وہ مہمان نہیں آ سکے، اب دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہمارے قصور معاف فرما۔ آج کی اس مجلس میں جتنے لوگ آئیں سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ جن بیماروں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جن بیماروں نے بھی دعاؤں کی درخواست بھیجی ہے، کی ہے، اور نہیں بھی کی، ان کے دلوں میں اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، سب بیماروں کو شفا دے دے، سب مقروضوں کے قرضے دور فرما، سب پریشان حالوں کے پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ امریکہ نے جو ظلم کا بربریت ظلم پہلے بھی کر رہا تھا، لیکن اب اس نے جارحانہ اور واضح کھل کر ظلم شروع کیا ہے۔ اے اللہ اس امریکہ کی حکومت کو برباد کر دے، امریکہ کی حکومت کو برباد کر دے، وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کر دے۔ اے اللہ اس امریکہ کا قبرستان افغانستان میں ہمارے ہاں بنا دے، اس کا قبرستان افغانستان کو بنا دے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم، اپنی عنایت سے پاکستان، سعودی عرب، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک ایک بچے کو، ایک ایک بوڑھے جوان کو، مرد کو، عورت کو، بوڑھے کو امریکہ کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، امریکہ کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، امریکہ کے خلاف جہاد کر کے شہادت پانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم، اپنی عنایت سے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، افغانی بھائیوں کی مدد فرما، طالبان کی، سوڈان کے مظلوموں کی مدد فرما۔ وہاں سے کئی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ابھی تو اطلاعیں 18 کی آئی ہیں، 12 عرب ساتھیوں کی، 5 پاکستانی بھائی شہید ہو گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کے خون کے شہیدوں کے خون کے صدقے امریکہ کو غرق کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ الہ العالمین یہ معاملہ ہماری زندگی میں ہمیں دکھا دے۔ روس کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہم نے دیکھا ہے، امریکہ کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا بھی اللہ ہمیں دکھا دے، امریکہ کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہم سب کو دکھا دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو غیرت ملی نصیب فرما، غیرت ملی نصیب فرما، ایمان کی وہ طاقت نصیب فرما جو ساری دنیا کے مسلمان مل کر ایک پلیٹ فارم پہ آ کر پوری دنیا کے مسلمان امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں۔ اللہ ان کو توفیق نصیب فرما، ان کو توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم، اپنی عنایت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیرے آگے بھیک مانگ رہے ہیں اور مظاہرہ کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو ہماری مدد فرما، تو طالبان کی مدد فرما، غیب سے اسباب مہیا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على محمد وعلى